سب سے پہلے دین کو ترجیح دینی چاہیے. حدیث میں آتا ہے شکل بعد کی چیز ہے. ایک خوبصورت ہے دیندار نہیں ہے, ایک دیندار ہے خوبصورت نہیں ہے, تو پھر ترجیح کس کو دو گے؟ دیندار کو. یہ خوبصورتی کی ٹھڑک جو ہے نا تھوڑے دنوں میں ختم ہوتی ہے جب بچے پیدا ہوتے ہیں بگڑنا شروع ہوتے ہیں. ہاں دیندار بھی ہے خوبصورت بھی ہے, اور ایک دیندار ہے خوبصورت نہیں ہے, تو چلو بھائی وہاں دینداری بھی مل رہی ہے خوبصورتی بھی مل رہی ہے, تو پھر خوبصورتی کی بیس پہ ترجیح دے دو. تو سب سے پہلے دین کو رکھو, اس کے بعد خوبصورتی یہ ساری چیزیں اس کے بعد کی چیزیں. تو دین کی ترجیح دینے کے بعد اگر کوئی خوبصورت نہ ہونے کی بیس پہ ریجیکٹ کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے. کچھ لوگوں کا ایسا معیار ہوتا ہے اپنے آپ کو کبھی شیشے میں غور سے دیکھا نہیں ہوتا انہوں نے. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی شادی ہوئی, لڑکا تھا, تو اس کی احساس کمتری میں چلا گیا جب دلہن کو دیکھا نا, تو بار بار کہ میری بیوی تو خوبصورت نہیں ہے. تو ہمارے استاذ واقعہ سنا رہے تھے, کہتے ہیں اس کو میں نے کہا کہ تو نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ کہہ رہے 100 دفعہ دیکھا. کہہ رہے آج اس نیت سے دیکھ کے میں خوبصورت ہوں یا نہیں ہوں. کہہ رہے جب دیکھا نا تو ذرا بھی اس میں حسن نہیں تھا. کہہ رہے جب اس نیت سے دیکھا نا بہت غور کیا کہ کسی حسن کچھ نظر آ جائے, تو نظر ہی نہیں آیا نا اپنے اندر. تو کہہ رہے اس کے بعد سے ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے ہیں. یعنی اس نے پھر یہ سوچا کہ اس ڈیزائن پہ یہ بھی کیا ہے, غنیمت ہے. تو اپنی حیثیت بھول جاتا ہے انسان, کبھی مالی حیثیت بھول جاتا ہے, کبھی جسمانی حیثیت بھول جاتا ہے. ہر ایک کو حسینہ چاہیے بھائی, ساری دنیا, وہ سارے مزے دنیا میں نہیں اللہ نے رکھے, ایک حد ہوتی ہے, ٹھیک ہے کسی حد تک اٹریکشن ہو تاکہ اس سے محبت بھی تو ہو نا, تو لیکن بہت زیادہ اس میں جانا اور بالکل ذرا رنگ بھی ایسا ہونا چاہیے اور ناک ایسی ہونی چاہیے, قد اتنا ہونا چاہیے اور یہ والی زبان ہونی چاہیے اس قوم کی. جو لوگ یہ کرتے ہیں پھر ان کو اس طرح کی مل جاتی ہے, لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, اب جب بادام آئے ہیں تو منہ میں کھانے کے لیے دانت بچے نہیں. تو مل تو گئی حسینہ, لیکن خود اب اتنی عمر ہو گئی ہے کہ اب وہ بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو گئے. بچے بڑھاپے میں پیدا ہو رہے ہیں, تو ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے یار. مل جائے اٹریکشن لگے تو بس اللہ کا نام لے کے کر لو. اور پھر یہ سمجھو اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے خوبصورت دنیا میں تھی نہیں. وہی بندہ خوش رہ سکتا ہے. اور جو کمپٹیشن میں لگ گیا نا, فلانے کی بیوی دیکھو فلانے کی دیکھو, تو کمپٹیشن کی تو کوئی حد نہیں ہے بھائی. پھر تو کوئی لگے گی نہیں کوئی حسینہ, ایک سے ایک بڑھ کر مارکیٹ میں. وہ پھر عورتیں غصہ کرتی ہیں ہمیں کیا بول رہی. میں امریکہ بھی گیا نا, ایک کالونی میں نے دیکھی اتنی خوبصورت, میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی اتنی خوبصورت کالونی یار. تو میں بڑا حیران, میں نے کہا اس سے بھی کوئی خوبصورت علاقہ ہو سکتا ہے, دوسرے علاقے میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت. ہم کہتے ہیں نا جنت کتنی خوبصورت ہوگی, بھائی جب دیکھیں گے نا تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو بہت خوبصورت جنت ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اوپر کی جنت ہوگی نا, جو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی. تو یہ خوبصورتی کی کوئی انتہا نہیں ہے. یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ آدھا حسن اکیلا یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا. تو اگر کمپٹیشن میں لگ گئے نا, باقی لوگ کہتے ہیں امریکہ کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا ہوں, اتنے خوبصورت گھر کے باہر سے خوبصورت ہے, اندر کی صورتحال تھوڑی تمہیں بتا رہا ہوں میں گھروں کی. اندر بھی میں گیا ہوں گھروں میں, اندر جاؤ گے آدمی کہے گا باہر ہی اچھا تھا. میں اتنی وحشت ہے نا, اتنی بڈھا ہوگا بیچارہ پڑا ہوا ہوگا, کوئی پوچھنے والا نہیں, یا بڈھی ہوگی. اتفاق سے کہیں کہیں بڈھا بڈھی دونوں ساتھ نظر آ جاتے ہیں. بچے تو ہیں ہی نہیں. ابے اس سے ہمارا انڈا موڑ کا گھر 1000 گنا بہتر ہے یار. گھر میں بچے تو ہیں,